قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الحجر ہماری چل رہی ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 10 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم آیت نمبر 9 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وامسکہما بقدرتہ ورفع السماء بقوتہ ودحا الارض بمشیتہ وملأ الکون برحمتہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اپنی قدرت سے ان دونوں کو تھامے ہوئے ہے، اور اپنی قوت کے ساتھ آسمان کو بلند کیا، اور اپنی مشیت کے ساتھ زمین کو بچھایا اور ہموار کیا، اور کائنات کو اپنی رحمت سے بھر دیا۔ بے شک تو یہ ہمارا سورۃ الحجر چل رہی ہے، آپ کو معلوم ہے، اور ہمارا جو ہے پارہ نمبر 14 چل رہا ہے، الحمدللہ، وما توفیقی الا باللہ۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 9 اینڈ کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قرآن کے بارے میں کہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کی۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر تا قیامت کوئی اس کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو آیت نمبر 10 سے ہم شروع کرتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ و اور لا البتہ قد تحقیق، ولقد اور بل البتہ تحقیق، اس میں دو تاکید ہیں، لا اور قد، البتہ تحقیق۔ ارسلنا ارسل بھیجے، نہ ہم نے، ارسلنا بھیجے ہم نے، من قبل کا، من سے، قبل پہلے، کا آپ، من قبل کا آپ سے پہلے، رسول کیا بھیجے؟ رسول بھیجے، فی شیعی گروہوں میں، الاولین پہلے لوگوں کے۔ رواں ترجمہ انشاءاللہ، آیت نمبر 10۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، کب؟ من قبل کا، یعنی آپ سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، فی شیع الاولین، اگلی امتوں میں بھی رسول بھیجے ہیں۔ تو جو ہے شیعی، شیعت ان کی جمع ہے، اور اب اگلی امتوں میں بھی رسول بھیجے، تو امتوں سے مطلب گروہوں میں، لوگوں میں، امتوں میں، علاقوں میں، ارسلنا ہم نے بھیجے رسول۔ تو جو ہے ارسلنا سے مراد رسول بھیجے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي الشِّيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں، علاقوں میں، لوگوں میں، گروہوں میں رسول بھیجے ہیں۔ پھر آیت نمبر 11 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وما، و اور ما نہیں، یاتیہم یاتی آیا، ہم ان کے پاس، یاتیہم آیا ان کے پاس، من رسولن کوئی رسول، الا مگر، کانو تھے وہ، بھی اس کا، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے۔ رننگ ٹرانسلیشن۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ وما یاتیہم من رسولن، اور لیکن جو بھی رسول آتا، الا کانو بہ یستہزئون وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اور قرآن میں صرف 25 کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے،
تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں کہ صرف یہ آپ کو جھٹلائے جا رہے ہیں، آپ کی تکذیب کی جا رہی ہے. جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے، ہر رسول کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا، چاہے قوم عاد ہو، سمود ہو، قوم لوط ہو، لوط علیہ السلام کی تکذیب کی، یا موسیٰ علیہ السلام کی لوگوں نے تکذیب کی، ابراہیم علیہ السلام کی تکذیب کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے اللہ تعالیٰ کہ صرف آپ کی تکذیب نہیں کی گئی، ہر رسول کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا کہ ان کو جھٹلایا اور ان کا استہزاء، مذاق اور ٹھٹا کیا، مذاق اڑایا، ان کا ٹھٹا کیا، ان کی بات مان کے نہیں دی اور مذاق میں ٹال دیا. آیت نمبر 12 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. کذالک، اسی طرح، نسلکہ، نہ ہم اسلک داخل کرتے ہیں، اس کو، نسلکہ ہم داخل کرتے ہیں اس کو، فی قلوبی، فی میں، قلوب دلوں. قلوب کی سنگولر کیا ہے، واحد کیا ہے؟ تو قلوب تو جمع ہے نا، تو کوئی انمیوٹ کر کے بتائے. قلب. جزاک اللہ خیر. جی، بارک اللہ فی فی قلوبی، دلوں میں، المجرمین، مجرموں کے، مجرم کی جمع، مجرمین کے دلوں میں. تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں. آیت کی طرف آتے، کذالک، اسی طرح، نسلکہ. تو نسلک جو ہے، نو، اس کا جو ہے روٹ ورڈ جو ہے سلک، سین لام کاف، ٹھیک ہے. تو یعنی عربی زبان میں سلک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز میں چلانے کا مطلب ہوتا ہے، کسی چیز کو دوسری چیز سے گزارنے کا مطلب ہوتا ہے. اور پرونے کے ہوتے ہیں، چلانے، گزارنے اور پرونے کے مطلب ہوتے ہیں سلک کا معنی. اور مسلک بھی اسی سے ہے نا، جیسے 4 اسکول آف تھاٹس ہے نا، حنفی، مالک، حنبلی، شافی، تو وہ بھی مسلک ہوتے ہیں نا، تو مسلک بھی اسی سے. تو سلک کے معنی عربی زبان میں کسی چیز کو دوسری چیز میں چلانے، گزارنے اور پرونے کے. جیسے تاگے کو سوئی کے ناکے میں گزارنا، سوئی میں دھاگا پروتے ہیں نا، جیسے اس طرح. تو بس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے اندر تو یہ ذکر قلب کی، دل کی ٹھنڈک اور روح کی غذا بن کر اترتا ہے. قرآن کا ذکر جو ہے، قرآن کی آیتیں جو ہیں، وہ اہل ایمان کو تو ٹھنڈک پہنچاتے، اس کے دل کو، اور اس کی روح کی غذا بن جاتے ہیں. اور وہی الہی جو ہے روح کی غذا ہے. جسم کی غذا تو کھانا پینا، جتنا بھی ہم کھاتے پیتے، پھل، سبزی، گوشت، جتنی بھی چیزیں ہم پیتے ہیں، وہ تو جسم کے لیے ہوتی ہے. لیکن روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن کی آیات ہے، وہی الہی ہے. تو یہ ایمان والوں کے دل میں یہ قرآن ٹھنڈک ہے ان کے دلوں کی اور روح کی غذا ہے. مگر مجرموں کے دلوں میں یہ تو ہے شک بنتا ہے، شتابہ بن کر لگتا ہے، اور ان کے اندر اسے سن کر، اللہ کا کلام سن کر ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے گویا کہ ایک گرم سلاخ تھی جو سینے کے پار ہو گئی. تو یعنی کفر اور رسولوں کا استہزاء جو ہے ہم مجرموں کے دلوں میں رچا دیتے ہیں. یہ نسبت اپنی طرف اس لیے کی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے کہا نا کہ ہم اس کے نسل کو، ہم ان کے سینے میں، ان کے دلوں میں رچا دیتے ہیں. تو اپنی طرف اس لیے نسبت کی کہ اللہ کے لیے ہر چیز، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. ورحمۃ اللہ وہ وبرکاتہ. ان کا فعل ان کی مسلسل معصیت کے نتیجے میں اللہ کی مشیت سے رونما ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ کرتے ہیں، مان کے نہیں دیتے ہیں. تو ان کا یہ جو نہ ماننے کا جو فعل ہے وہ اللہ کی مشیت سے رونما ہوا ہے. اور پھر جو ہے عام طور پر جو مفسرین ہیں، نسلکوں کی ضمیر استہزاء کی طرف کرتے ہیں، اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہم اسی طرح اس استہزاء کو، ان کے مذاق اڑانے کو، ان کا ٹھٹا لگانا پیغمبروں کو مجرموں کے دلوں میں داخل کرتے ہیں، اور وہ اس ذکر پر ایمان نہیں لاتے. اور مذاق کو شیطان وسوسوں کی شکل میں مجرموں کے دل میں ڈالتا ہے. شیطان تو وسوسے ڈالتا رہتا ہے نا، تو مذاق بھی جو شیطان مجرموں کے دل میں ڈالتا ہے، یعنی جب یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، حق کا انکار کرتے ہیں اور برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے بھی ایک وسوسہ ہوتا ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں آیت 12 کہ نسلکہ سے کیا مراد ہے. سوال ہے نسلکہ سے کیا مراد ہے؟ چلے بتائیں. نسلکہ میں نے سمجھایا کیا مراد ہے، کوئی انمیوٹ کر کے. نسلکہ آپ کی آیت میں آیا ہے نا، آیت کی طرف دیکھیں. نسلکہ، ہم داخل کرتے ہیں، جی ہم داخل کرتے ہیں یا پروتے ہیں. جی جی
جی چلے ہم دیکھ لیتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر, آپ نے بالکل صحیح بتایا, جو میں نے ایکسپلین کیا آپ نے بتایا. تو پھر ایک شیطان کی بھی چال ہوتی ہے کہ نسلوں سے کیا مراد ہے. ہماری قمر بہن نے بالکل صحیح بتایا, مذاق کو شیطان وسوسوں کی شکل میں مجرموں کے دل میں ڈالتا ہے, یعنی جب یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, حق کا انکار کرتے ہیں اور برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 13 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. لا نہیں یومنون, وہ ایمان لائیں گے, بھی اس پر. بھی ہوتا ہے ساتھ, ہی ہوتا ہے ہی یعنی اس پر, بھی اس پر. وقت و اور قد تحقیق, خلط گزر چکا, سنتو طریقہ, الاولین پہلوں کا. اولین اول کی جمع ہے. رننگ ٹرانسلیشن. اچھا یہ کہیں ایکو ہو رہا ہے نا میری آواز کا, آپ لوگوں کو لگ رہا ہے ایکو گونج رہی ہے نا میری آواز, یا مجھے لگ رہا ہے؟ نہیں نہیں مجھے تو نہیں 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 گونج رہی یہاں تو. ادھر تو نہیں آ رہا. اچھا تو میرے پاس ایکو ہے, چلے ٹھیک ہے. تو اچھا میں ہی ڈسٹرب ہو رہی, شکر آپ لوگ نہیں ہو رہے ہیں. چلے میں پھر بھی نا میوٹ کر دوں, کچھ بہنیں جو ہے ان میوٹ ہیں تو میں ان کو میوٹ. جی ٹھیک ہے, چلے شکر آپ کی طرف نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے, قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. لا یومنون آیت کی طرف آتے ہیں. بھی لا یومنون بھی, وہ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں. لا یومنون, کس پر ایمان نہیں لاتے ہیں؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے کتاب پر, اس کو قرآن پر, پیغمبر پر, اور وقت خلط سنت الاولین, اور یقیناً اگلوں کا طریقہ یہی گزرا ہے. سنت جو ہے طریقے کو کہتے ہیں, دستور کو کہتے ہیں. پہلے لوگوں کی, اولین کی سنت کیا تھی؟ یہی رہی تھی کہ نہ ماننے والوں پر اللہ کا عذاب آیا, اللہ نے ڈھیل دی, ایک مدت تک ڈھیل دیتی رہے اللہ تعالیٰ. تو وہ سمجھتے رہے, پیغمبروں کی بات کو جھٹلاتے رہے کہ پیغمبر تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے تھے کہ وہ سنبھل جائے. تو پھر بھی انہوں نے نہ مان کے دیا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگلوں کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہوا, کہ یعنی ان کے ہلاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ نے پہلے مقرر کر رکھا ہے, کہ تکذیب و استہزاء کے بعد وہ قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے. کیونکہ جو لوگ تکذیب کرتے ہیں, پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں, ٹھٹا کرتے ہیں اور مان کے نہیں دیتے ہیں, تو پہلے بھی یہی سنت رہی ہے, اور وہ قوموں کو ہلاک کرتا ہے. تو قریش مکہ اور تمام دنیا کے لیے جو نہیں مانتا, ان کے لیے یہی ہے کہ وہ تکذیب اور استہزاء کے بعد قوموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں. تھوڑی مہلت دیتے ہیں, پھر ہلاک کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسکین دیتے ہیں, آپ سسم کو, کہ جس طرح لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں, اسی طرح آپ سے پہلے نبیوں کو بھی ان کی قوموں نے جھٹلایا ہے. ہر امت کے رسول کی تکذیب ہوئی ہے, اس کا استہزاء ہوا ہے, اس کا مذاق اڑایا گیا ہے. ضدی اور متکبر گروہ کے دلوں میں یہ بسبب ان کے حد سے بڑے ہوئے گناہوں کی تکذیب رسول سمو دی جاتی ہے. یہاں مجرموں سے مراد مشرکین ہے, وہ حق کو قبول کرتے ہی نہیں, نہ کریں. اگلوں کی دعوت ان کے سامنے ہے, جس طرح وہ ہلاک اور برباد ہوئے, ان کے انبیاء نجات پا گئے اور ایماندار عافیت حاصل کر گئے. ہمارے پاس مثالیں ہیں قوم ہود, قوم سمود, قوم عاد, قوم لوط, قوم نوح کی. تو جو کیا ہوتا ہے کہ تو وہ ہلاک اور برباد ہو گئے, ان کے انبیاء نجات پا گئے. قوم نوح کو بھی اللہ تعالیٰ نے, جو ان کے ماننے والے تھے, پانی جو ہے سمندر کشتی میں بیٹھے اور ان کو نجات دے دی قوم سے. اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی جو ہے سمندر جو ہے خشک راستہ بن گیا, وہ گزر گئے, اور جیسے ہی فرعون اور اس کے لشکر نے پیچھا کیا تو وہ پانی میں غرق ہو گئے. تو انبیاء کو نجات دی ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے, اور ایماندار ان کے ساتھ جو تھے وہ عافیت حاصل کر گئے. وہی نتیجہ یہ بھی یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کیا ہوا جن لوگوں نے جھٹلایا, تکذیب کی, استہزاء کیا, ان کا کیا انجام ہوا. دنیا آخرت کی بھلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو دنیا آخرت کی بھلائی ہے, اور دونوں جہان کی رسوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہے. آیت نمبر 15 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. ولو, اور لو اگر, فتح کھول دیں, نہ ہم, فتحنا کھول دیں ہم, علیہم علا پر, ہم ان, علیہم ان پر, بابن کوئی دروازہ. بابن کی جمع کیا ہے؟
عربک میں قرآن میں کیسے جمع آتی بتائیے؟ یہ تو سنگولر ہے نا، پلورل کیا ہے؟ ابواب. ابواب. جزاک اللہ ابواب خیر، ابواب جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. من السمائی، آسمان سے، فضل لو، تو شروع ہو جائیں گے. تو فضل، زلو کا روٹ ورڈ کوئی بتائے گا کیا ہے زلو کا؟ زلو کا روٹ ورڈ؟ ذلہ جی جی زوئیں لام لام، ٹھیک ہے، زو لام لام، جی جزاک اللہ خیر. فی ہی، اس میں، یا رجون، وہ چڑھتے ہیں. رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس پہ چڑھنے بھی لگتے. چلیں پھر آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اب یہ مان کے نہیں دے رہے تھے نا، تو مختلف ان کی باتیں تھی نا کہ ایسا قرآن آ جائے، یا اس نے کہا تھا فرعون کے، ابھی آتا ہے نا، اس نے کہا تھا اے حامان ذرا سیڑھی تو لگا دو تو میں اللہ کے موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں علیہ السلام. ولو فتحنا علیہم، اگر ہم دروازے کھول دیں، ولو فتحنا علیہم بابن، اگر ہم ان پر دروازے کھول دیں، کس کے؟ من السماء، آسمان کے. اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں، فضلوا فیہ یارجون، اور وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، یعنی دن دہاڑے. اگر ہم جو ہے یاروج عین را جیم، ٹھیک ہے، عروج بھی اسی سے ہوتا ہے نا. تو جب اوپر چڑھتے تو کیا کرتے ہیں؟ عروج نا، اوپر جا رہے ہوتے. تو اگر ہم ان پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور وہاں یہ چڑھنے بھی لگ جائیں. پھر آگے آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہوگا؟ دروازہ کھول دیں، وہ چڑھنے بھی لگیں تو وہ کیا کہیں گے؟ دیکھتے ہیں ہم آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ، آیت نمبر 15 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. لقالو، البتہ، قالو، وہ کہیں گے، انما، بے شک، سکرت، مدہوش کر دی گئی ہیں، ابصارنا، نگاہیں ہماری. ابصار کا سنگولر کیا ہے؟ واحد کیا ہے؟ بصر. بصر جزاک بصر اللہ، بارک اللہ فی علمک. ابصارنا، نگاہیں ہماری. بلکہ نحنو، ہم تو، قوم، لوگ ہیں، مسحورون، سحر زدہ. مسحورون، سحر زدہ. چلیں آیت رواں ٹرانسلیشن، رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ. تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا. آیت کی طرف آتے ہیں، آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. لقالو، وہ کہیں گے. پچھلی آیت میں، آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر ان پہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جائیں، یہ چڑھنے بھی لگ جائیں اس میں، تو پھر کیا کہیں گے؟ تو لقالو انما سکرت ابصارنا، تب بھی یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے. بل نحنو قوم مسحورون، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا. یعنی ان کا کفر و عناد اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ فرشتے کا نزول تو رہا ایک طرف، وہ کیونکہ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی دفعہ، کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو جب مانتے کہ کوئی ان کی سپورٹ میں، آپ کی سپورٹ میں کوئی فرشتہ آ جاتا جو ہمیں آ کر کہتا کہ یہ رسول ہے، تو ہم مان لیتے. تو فرشتوں کا نزول تو رہا ایک طرف، اگر خود ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں اور یہ ان دروازوں سے آسمان پر آ جائیں، تب بھی انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئے گا اور رسولوں کی تصدیق نہ کریں گے، تب بھی وہ جھٹلائیں گے، مذاق کریں گے. بلکہ یہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، بلکہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم آسمان پر آ جا رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں، حالانکہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں، وہ چڑھنے بھی لگے، تب بھی کہیں گے کہ ہماری تو نظر، ہم پہ جادو ہو گیا ہے، ہماری نظر بندی ہو گئی ہے، اور ہمیں تو یہ صرف محسوس ہو رہا ہے کہ ہم آسمان پہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آسمان پہ جا رہے ہیں. تو کافروں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی معجزہ پیش کر دیں، وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. وہ اپنے کفر میں اتنے سخت ہیں کہ ہر معجزے کا انکار کر دیتے ہیں. وہ اپنی خواہشات اور دنیا کے نشے میں اتنے مست ہوتے ہیں کہ حق کو دیکھ نہیں پاتے. دنیا کا نشہ اتنا ان پہ چڑھا ہوتا ہے، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں ایسے نشے میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ جو حق ہوتا ہے، کتاب، آپ سے رسولوں کا پیغام، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا. وہ ان کو حق کو دیکھ ہی نہیں پاتے. یہ نہیں کہ آنکھیں نہیں ہوتی، کان نہیں ہوتے، آنکھ کان نوکے ہوتے ہوئے بھی وہ سمن امیون بکمن ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں. سمن بکمن امیون ہوتے ہیں، اندھے بہرے گونگے ہوتے ہیں. ان کی سرکشی، ضد، ہٹ درمی، خودبینی اور باطل پرستی کی تو یہ کیفیت ہے کہ بالفرض اگر ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے اور انہیں وہاں چڑھا دیا جائے، تو بھی حق کو حق کہہ کر نہ دیں گے.
بلکہ اس وقت بھی ہانک لگائیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، آنکھیں بہکا دی گئی ہیں، جادو کر دیا گیا ہے، نگاہ چھین لی گئی ہے، نگاہ چھین لی گئی ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سوال ہمارا آیت نمبر 15-16 کا، ان دونوں آیت میں کفار کا کیا رد عمل بتایا گیا؟ کوئی بتائے گا؟ یہ دو آیتیں آپ نے پڑھی نا کہ ان پہ دروازے کھول دیے جائیں، تب بھی یہ کہیں گے کہ تو کیا بتایا گیا؟ مطلب وہ اپنی بات پر ڈٹے رہنے والے تھے، وہ جو ان کو جتائی نہیں رہے گی، وہ نہیں مانیں گے آپ کی طرح۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علم۔ چلے ہم کہ دیکھ کہ وہ اندھے گونگے بہرے ہو جاتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر، جی ماشاء اللہ بارک اللہ فی علم۔ من بکمن ہم فہم لا یرجعون، اندھے اور بہرے گونگے۔ جی وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ نہیں پلٹیں گے، وہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ وہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پر مورے لگا دی جی تاکہ یہ کسی بھی چیز کے لیے اپنا آپ سوچتے نہیں کرتے، یہ اس لحاظ سے۔ جی ہاں، ان کے تباہ، ان کو قلب پہ مہر لگا دی۔ تو چلے ہم دیکھ رہے تھے 15-16، ان دو آیات میں کفار کا رد عمل کیا ہے؟ کافروں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی معجزہ پیش کر دیں وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، وہ اپنے کفر میں اتنے سخت ہیں کہ ہر معجزے کا انکار کر دیتے ہیں، وہ اپنی خواہشات اور دنیا کے نشے میں اتنے مست ہوتے ہیں کہ حق کو دیکھ نہیں پاتے، جیسے بہنوں نے کہا کہ سمن بکمن امیون ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ان کے عمل کی وجہ سے کہ وہ حق کو حق مان کے ہی نہیں دیتے، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں اور مانتے نہیں، تکذیب کرتے ہیں، تو اس وجہ سے۔ ورنہ تو اللہ تو بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ آیت نمبر 16 الحجر، وَلَقَدْ اور اللہ البتہ، قد تحقیق، جالنا بنائے، ہم نے بنائے ہم نے، فی السمائی آسمان میں، بروجن کئی برج کی جمع، وزیناہا اور زینا مزین کیا، ہم نے اسے، وزیناہا اور مزین کیا ہم نے اسے، للناظرین لیے ناظرین دیکھنے والوں کے، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، سوری رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن، یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ہم نے مزین کر دیا۔ میں نے میوٹ کر دیا، کوئی بہن بھول گئی تھی، ان میوٹ تھا۔ تو اب آیت کی طرف آتے ہیں، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ اور ہم نے یقیناً ہم نے آسمان میں بنائے کیا، بروجن برج بنائے، بروج جو ہے برج کی جمع ہے، ٹھیک ہے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے برج بنائے، برج جو ہے برج کی جمع ہے، جس کے معنی ظہور کے ہیں، اسی سے تبرج ہے جو عورت کے اظہار زینت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر تو بعد میں کریں گے۔ تو تبرج کی جو آیت ہے عورت کی بننے سورنے کی، وہ کہاں آتی ہے؟ وہ کیا آیت ہے؟ چلے کہاں آتی ہے یہ بتا سکتی تو بتائیں، یا آیت کیا ہے؟ پورے ملک میں ہے، زین کیا؟ سماعت دنیا، نہیں عورت نہیں، سما کی نہیں بات کر رہے ہم، عورت، ہم تبرج کی بات کر رہے ہیں نا، بروج سے تبرج، اسی سے تبرج ہے۔ تبرج جو عورت کے بناؤ سنگار کی آیت کہاں ہے؟ وہ نہیں ہے، وہ اس میں تبرجن جاہلیہ۔ جزاک اللہ خیر، یہ پہنچ گئی ہاں ہماری فائقہ بہن، پہنچ گئی۔ ہاں دیکھیں اب ہم دیکھ رہے ہیں تب جی، جزاک بارک اللہ فی ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی عورتیں، اس طرح زینت نہ دکھاؤ، ٹھیک ہے نا، کور ہو کے جانا چاہیے، برقع پہن کے، ابایا اوڑھ کے، اسکارف لپٹ کے جانا چاہیے۔ تو اور جس طرح جاہلیت کے زمانے کی عورتیں جو ہے اظہار تجمل کرتی تھی، اپنا جو ہے تبرج دکھاتی تھی، خوبصورتی دکھاتی تھی، تجمل دکھاتی تھی، اس طرح جاہلیت کی طرح، جاہل زمانے کی طرح زینت اپنی نہ دکھاتی پھرو، کور ہو کے جاؤ۔ تو چلے ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ تو بروج جو ہے برج کی جمع ہے، ہماری آیت کی طرف آتے ہیں، سورۃ الحجر 16،
جس کے معنی ظہور کے اسی سے تبرج ہے جو عورت کے اظہار زینت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. آیت ہم نے دیکھ لی. یہاں آسمان کے ستاروں کو بروج کہا گیا ہے کیونکہ وہ بلند اور ظاہر ہوتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ بروج سے مراد شمس و قمر ہے، سورج و چاند ہے، اور دیگر سیاروں کی منزلیں ہیں جو ان کے لیے مقرر ہیں، اور یہ 12 ہیں: حمل، سور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت. عرب ان سیاروں کی منزلوں اور ان کے ذریعے سے موسم کا حال معلوم کرتے تھے. اس میں کوئی قباحت نہیں. اگر ہم ان سیاروں، یہ 12 جو سیارے موسم کا حال معلوم کریں تو کوئی قباحت نہیں. البتہ ان سے تغیر پذیر ہونے والے واقعات اور حوادث جاننے کا دعویٰ کرنا بالکل غلط ہے. وہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی ستارے کی وجہ سے اور کسی سیارے کی وجہ سے دنیا میں کوئی تبدیلی آ گئی یا کوئی حادثہ ہو گیا. یہ بالکل جو ہے غلط بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ واقعات، حادثات، جو ہے ہماری کنڈیشن میں جو تبدیلی، جو تغیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی سیارے اور ستارے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. اور جیسے کہ آج کل بھی جاہلوں میں اس کا خاصا چرچا ہے، اور لوگوں کی قسمتوں کو ان کے ذریعے سے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے. قسمت کا حال بھی سیاروں سے اور ستاروں سے بتاتے ہیں نا، ہاروسکوپ بھی، کہ تمہارا آج کا دن ایسا رہے گا. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے کسی نجومی کی بات پہ بھروسہ کر لیا، کسی ستارے سے تقدیر کے حال معلوم کر لیے، تو اس 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. تو جو ہے ان کا کوئی تعلق دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور حادثات سے نہیں ہوتا. جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف مشیت الہی سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان برجوں یا ستاروں کا ذکر اپنی قدرت اور بے مثال صنعت کے طور پر کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھو کہ اس نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا ہے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اور اس کے علاوہ یہ آسمان کی زینت بھی ہے. تو ناظرین تو یہ سب دیکھتے نہیں ہیں. ناظرین تو ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں جب اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ ناظرین آپ یہ دیکھیں. ناظرین تو کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ؟ گانے، فلمیں، اور اس میں جب ہم دیکھنے بیٹھتے ہیں لوگ تو فحش چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو ناظرین، اب یہ تو جو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں 2 طرح کی نشانی ہوتی ہے نا، کہ کونی اور شرعی. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو کونی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ ان آسمانوں کو دیکھتے ہیں، ساری چیزوں کو، ستاروں کو دیکھتے ہیں. وہ ایسے ناظرین ہوتے ہیں کہ اس میں بھی ذکر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرنا بھی ذکر ہوتا ہے. تو کچھ ناظرین ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ ناظرین وہ ٹی وی اور ویڈیو اور اس سے انجوائے ہو رہے ہوتے ہیں، موسیقیوں سے. لیکن کچھ ناظرین ٹی وی ویڈیو میں بھی اچھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ کوئی جیوگرافیکل آپ کا کوئی پروگرام ہے، کوئی اللہ کے نیچر سے متعلق ہے، کوئی تلاوت ہے، کوئی اچھی باتیں ہیں، کوئی اچھی ایسی ڈاکیومنٹری ہے جس میں آپ اچھی چیزیں دیکھیں، جیوگرافیکل چیزیں دیکھیں، کوئی ستاروں سیاروں کے متعلق کچھ جاننا چاہیں، کچھ کریں. لیکن ان سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی واقعات اور حادثات ان سے نہیں پیش آتے ہیں. یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. تو پھر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں، اس آیت میں، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہماری صنعت ہے، ہماری کار فرمائی، ہماری قدرت ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہیں اور ان کو ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے. اب آپ دیکھیں قرآن کے 2000 الفاظ ہیں، جس میں ہم تو اردو دانے ہیں تو ہمارے 500 حرف جو ہے، الفاظ جو ہے ملتے ہیں عربک سے. دیکھیں ناظرین ہم بھی کہتے ہیں، تو ہمیں صرف 1500 یاد کرنے ہیں اور ماشاءاللہ کرتے جا رہے ہیں. تو برج عربی زبان میں قلعے، قصر یا مستحکم عمارت کو کہتے ہیں. قدیم علم حیت میں برج کا لفظ اصلاً ان 12 منزلوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جن پر سورج کے مدار کو تقسیم کیا گیا تھا. اس وجہ سے بعض مفسرین نے یہ سمجھا کہ قرآن کا اشارہ انہی برج کی طرف ہے. بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد سیارے لیے ہیں، لیکن بات کے مضمون پر غور کرنے سے خیال ہوتا ہے کہ شاید اس سے مراد عالم بالا کے وہ خطے ہیں جن میں سے ہر خطے کو نہایت مستحکم سردوں نے دوسرے خطے سے جدا کر رکھا ہے. اگرچہ یہ سرحدیں فضائے میں غیر مرئی طور پر کھینچی ہوئی ہیں، لیکن ان کو پار کر کے کسی چیز کا ایک خطے سے دوسرے خطے میں چلا جانا سخت مشکل ہے. اس مفہوم کے لحاظ سے بروج کو محفوظ خطوں، فورٹیفائڈ اسفیئرز کے معنی میں کچھ مفسرین نے زیادہ لینا صحیح سمجھتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں، یعنی ہر خطے میں کوئی نہ کوئی
روشن سیارہ تارا رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس طرح سارا عالم جگمگا اٹھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے کائنات کو ایک بھیانک ڈھنڈار بنا کر نہیں رکھ دیا، بلکہ ایک ایسی حسین و جمیل دنیا بنائی جس میں ہر طرف نگاہوں کو جذب کرنے والے جلوے پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کاریگری میں صرف ایک صانع اکبر کی صنعت اور ایک حکیم اجمل کی حکمت ہی نظر نہیں آتی، بلکہ ایک کمال درجے کا پاکیزہ ذوق رکھنے والے آرٹسٹ کا آرٹ بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ میں فرمایا، جو روز رات کو آپ پڑھتی ہیں مغرب کے بعد، الذی احسن کل شیء خلقہ، خدا کہ وہ خدا کہ جس نے ہر چیز جو بنائی خوب ہی بنائی، ہر چیز کو خوب بنایا۔ تو اس میں ہم نے ستاروں سیاروں کے متعلق پڑھا سارا کچھ ہم نے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 17 دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آج تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہم پڑھتے جا رہے ہیں، ستارے سیارے۔ وہ حفظناہا، وہ اور حفظ حفاظت کی، نا ہم نے، ہا اس کی، وہ حفظناہا اور حفاظت کی ہم نے اس کی، یعنی جو برج اور جو ستارے سیارے، من کلی شیطان، ہر شیطان سے، رجیم جو مردود ہے۔ تو قرآن بھی اب رواں ترجمہ انشاءاللہ، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور قرآن کو بھی اللہ نے محفوظ کیا تھا نا، جیسے ہی وہ کچھ سنگن لینے جاتے ہیں تو اس پہ شاب ثاقب مارا جاتا، تو وہ کچھ بھی نہیں لے سکتے تھے قرآن سے بھی۔ وہ حفظناہا، اور ہم نے اس کی حفاظت کی، من کلی شیطانی رجیم، ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا۔ رجیم جو ہے مرجوم کے معنوں میں ہے، رجم کے معنی ہے سنسار کرنا، یعنی پتھر مارنے کے ہیں۔ چلیں اس کی تفسیر تو ہم کریں گے، آپ مجھے بتائیے، کوئی بہن بتائے کہ رجم کی سزا جو ہے کس گناہ میں ہے، کس کبیرہ گناہ میں ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ جو معاف نہیں ہوتے۔ یہ استغفر اللہ، یہ اس چوری کرنے عورت کے لیے کہ خدا نہ خواستہ وہ ایسا کوئی غلط کام کرے تو اس سلسلے میں پھر وہ انہیں سنسار کیا جاتا ہے زمین میں گڑ کے، یہ ہے۔ تو وہ یعنی زنا کاری کا ہے، یہ اللہ رحم کرے مسئلہ۔ جی، اور کوئی بہن؟ جی جزاک اللہ۔ اور کوئی بہن؟ سائمہ آپ بھی کچھ بتا رہی تھی؟ یہ تو شادی شدہ خاتون اگر زنا کرتی ہے تو اس کے لیے رجم کا حکم ہے۔ جی جزاک اللہ شادی خیر، شدہ کے لیے زیادہ ہے اور بغیر شادی شدہ کے لیے کم ہے، جزاک 100 اللہ خیر۔ کوڑے ہے۔ جی جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ جی تو رجم جو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ گناہ جو ہے جو استغفار سے نہیں ہوتے، ان پہ حد بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے بہت بڑی چوری ہو جائے، چھوٹی سی چوری نہیں تو ہاتھ کاٹا جائے، اور جو ہے زنا کر لے کوئی کنوارا مرد کنوارا عورت تو اس پہ 100 کوڑے، ابھی ہماری بہن نے بتایا۔ اور جو ہے شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کر لیں تو ان کو رجم کی سزا ہے، یعنی کہ تو رجم کے معنی سنسار کرنا یا پتھر مارنے کے۔ تو شیطان کو رجیم اس لیے کہا گیا ہے، یا اللہ نے یہاں فرمایا نا، ہماری آیت ہے نا، وَحَفِظْنَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، تو شیطان کو رجیم اس لیے کہا گیا کہ یہ سب آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو آسمان سے شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ پھر رجیم ملعون اور مردود کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جسے سنسار کیا جاتا ہے اسے ہر طرف سے لعنت ملامت بھی کی جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کی حفاظت فرمائی ہر شیطان رجیم سے، یعنی ان ستاروں کے ذریعے سے، کیونکہ شیطان کو مار بھگانے پر مجبور کر دیتے ہیں، کرتے ہیں، جو ہے شہاب ثاقب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہماری آیت، وَحَفِظْنَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، تو شیطان الرجیم اور کہاں آتا ہے؟ کس آیت میں آتا ہے؟ تعوذ بھی آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جزاک اللہ خیر، بارک بسم اللہ اللہ پہلے۔ فیک۔ جی جی بالکل، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمی تمام بہنوں کو۔ اعوذ یہ تعوذ میں آتا ہے نا، بالکل آپ نے بالکل صحیح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی جی جی، تو وَحَفِظْنَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا، کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا۔ یعنی جس طرح زمین کی دوسری مخلوق زمین کے خطے میں مقید ہے، ہم صرف زمین میں مقید ہے، ہم چاہیں ہم ادھر ادھر چلے جائیں تو ہم نہیں جا سکتے، چاند پہ خیر چلے گئے وہاں پہ سب معلوم کرتے، لیکن ہم رہ نہیں سکتے ادھر، ہم اور ستارے اور پلانٹ میں ہم رہ نہیں سکتے، ہمارے لیے اللہ زمینی موضوع ہے نا انسانوں کا۔ اسی طرح شیاطین جن بھی اسی خطے میں مقید ہے، عالم بالا تک ان کی
رسائی نہیں ہے. اس سے دراصل لوگوں کو اس عام غلط ان کو جیسے ہی وہ جاتے ہیں شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں. اس سے دراصل لوگوں کو اس عام غلط فہمی کو دور کرنا مقصود ہے جس میں پہلے بھی عوام الناس مبتلا تھے اور آج بھی. وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان اور جن اس کی ذریت کے لیے ساری کائنات کھلی پڑی ہے، جہاں تک وہ چاہیں پرواز کر سکتے ہیں. قرآن اس کے جواب میں بتاتا ہے کہ شیاطین ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے، انہیں غیر محدود پرواز کی طاقت ہرگز نہیں دی گئی ہے. چلیں کلیئر ہو گیا. الصافات اب 7 آیت نمبر ہماری صفحہ 7 میں فرمایا وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شیطان مارد. ہماری آیت میں تھا شیطان الرجیم، اب اس کی ریفرنس کی آیت ہے صفحات 7 وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شیطان مارد، اور حفاظت کی اللہ نے سرکش شیطان کی. ٹھیک ہے، وہاں رجیم کا یہاں سرکش مارد کا، سرکش شیطان یعنی آسمان دنیا پر زینت کے علاوہ ستاروں کا دوسرا مقصد یہ کہ سرکش شیاطین سے حفاظت ہو. چنانچہ شیطان آسمان پر کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ستارے ان پر ٹوٹ گرتے ہیں جس سے بالعموم شیطان جل جاتے ہیں. اور جیسا کہ آیات اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ستاروں کا ایک تیسرا مقصد رات کی تاریکیوں میں رہنمائی بھی ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مقاصد سیگانہ کے علاوہ ستاروں کا اور کوئی مقصد بیان نہیں کیا گیا. تو ستاروں کے ہمیں 3 مقصد نظر آتے ہیں، 3 کام ہیں. ایک تو آسمان کی خوبصورتی ہے، پھر یہ ہے کہ ان کو جب سنگن لینے کی جن اور شیاطین کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ رات کی تاریکیوں میں اس سے راستہ بھی بر و بحر میں، خشکی اور سمندر میں راستہ بھی معلوم کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں. اس میں بھی یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک آیت 5 وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا. قریب کے آسمان جو ہمارا دنیا کا آسمان ہے، ٹھیک ہے، تو آسمان تو 7 ہے نا، لیکن یہ ہمارے صرف دنیا کا آسمان نظر آتا ہے جس پہ چاند ستارے بادل ہمیں نظر آتے ہیں. اور انہیں شیاطینوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. یہاں ستاروں کے 3 مقاصد بیان کیے گئے ہیں. ایک آسمانوں کی زینت کیونکہ وہ چراغوں سے جلتے ہیں، چراغوں سے چلتے ہیں. ایک آسمانوں کی زینت کیونکہ وہ چراغوں سے چلتے ہیں. دوسرا شیطان آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں، شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. تیسرا مقصد ان کا یہ ہے جس سے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا گیا کہ ان سے بر و بحر راستوں کی نشاندہی ہوتی. تو 3 مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم قسمت کے حال معلوم کریں اور اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیں، تو کوئی اور مقصد نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ وہ ٹیبل ایک پتہ نہیں رکھتے ہیں، پھر وہ گلاس رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ہم کوئی پتہ نہیں روحوں کو لاتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں ستاروں کا عالم. کوئی اور کام ہے ہی نہیں ستاروں کا جو ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہاروسکوپ اور یہ اور وہ اور اسٹار، اور کوئی مقصد نہیں سوائے ان تینوں کے کہ وہ آسمان کی زینت ہے. آسمان پہ ہم دیکھتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جن اور شیطان کو سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ستارے شہاب ثاقب ان کے مارا جاتا ہے. اور پھر تیسرا مقصد یہ کہ بر و بحر میں، خشکی اور سمندر میں اس سے ستاروں سے راستے معلوم کیے جاتے. ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار. شہاب ثاقب شعلہ روشن، اور شہاب مبین دیکھتا ہوا شعلہ. اور بروج تو ہم پڑھ چکے، تو ہم دیکھتے ہیں اس کو. جی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار شہاب ثاقب شعلہ روشن. سورۃ الصافات 37 میں اس کو شہاب ثاقب کو فرمایا. اور جو ہے پھر آیت نمبر سورۃ الشہاب مبین فرمایا. سورۃ الحجر آیت نمبر 14 میں دیکھتا ہوا شعلہ. وہی دکھا دیں دوبارہ سے، دیکھتا ہوا شعلہ. اور سورۃ البروج میں ابھی آپ نے ابھی ہم نے آگے سورۃ الحجر 16 میں پڑھا بروج، اللہ نے بروج بنائے. تو چلیں ہم آیت نمبر 18 پہ آتے ہیں، پھر اس کی تفصیل کرتے ہیں ساری. اللہ مگر من استرقا، من جس نے استرقا چرا لیا، السما سنی ہوئی بات کو، فاتباہو تو اتبا پیچھا کرتا ہے، ہو اس کا،
فَأَتْبَعَهُ تو پیچھا کرتا ہے اس کا، شہابن ایک شعلہ، مبین چمکتا ہوا۔ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ رننگ ٹرانسلیشن، اللہ من استرق السمع، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے۔ تو اس طرقہ تو سرق سین اچھا پہلے رنجمہ ترجمہ، کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا اللہ یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اللہ من استرق السمع، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے۔ تو یہاں یہ ہے کہ اس طرح کا سین را قاف اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے۔ تو سارق کہتے ہیں چور کو نا، چور، تو چوری چھپے سنتے ہیں نا یہ لوگ، کون؟ یہ جو شیطان اور جن ہوتے ہیں۔ ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، الا من استرق السمع، سارق چور کو کہتے ہیں۔ تو جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، تو اگر یہ چوری چھپے آسمان دنیا پہ بیٹھ جاتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فَأَتْبَعَهُ تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شہاب مبین دیکھتا ہوا کھلا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، انگارہ۔ اس کا مطلب یہ کہ شیاطین آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں جن پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں، جن سے کچھ تو مر جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں، اور بعض سن آتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازو پھڑپھڑاتے ہیں، گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ دیکھیں یہ فرشتے تک جب وحی الہی نازل ہوتی ہے، اللہ کا کوئی فیصلہ نازل ہوتا ہے تو فرشتے سن کر اپنا پر اور بازو پھڑپڑاتے ہیں، لیکن انسان خوف سے، ان کو خوف ہو جاتا ہے اور انسان خوف زدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں فرشتے کہ وہ کہتے ہیں اس نے کہا حق اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک یکے بعد دیگرے سنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں، اور یہ چوری چھپے بات سننے والے شیطان تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، اور ایک آدھا حکم سن کر اپنے دوست نجومی یا کاہن کے کان پھونک دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، لوگ نجومی کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس انہوں نے ایسے شیطان، ایسے جن قابو کیے ہوئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ گندگی گندے عمل کر کے وہ ان کے قابو آ جاتے ہیں۔ تو وہ کچھ سنگن لے لیتے ہیں، جو ان پہ تو شہاب ثاقب مانے جاتے ہیں، تو کچھ ایک آدھ بات سنگن لے لیتے ہیں، پھر وہ آگے کاہن کو بتاتے ہیں، اور کاہن جو ہوتے ہیں، نجومی جو ہوتے ہیں، اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اور ہماری معصوم عورتیں آدمی ان کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تمہاری ساس ہے نا، اچھا میرے ساتھ یہ ہو گیا، اچھا وہ تمہاری ساس ہے نا، وہ تمہاری دشمن، اچھا وہ تمہاری نند ہے نا، وہ دشمن ہے، وہ جو تمہاری سگی بہن ہے نا، اس نے کچھ تم پہ کر دیا، وہ تمہارے ہاں اچھا۔ تو کوئی ایک آدھ بات وہ ایسی بتاتے ہیں کہ وہ قائل ہو جاتے کہ یہ تو سچا ہے نجومی، اور اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں۔ تو جو نجومی کے پاس گیا، کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کو پوچھا یا ہاتھ کی لکیریں کسی کو دکھائی تو کیا ہوگا کہ، اور اس کی بات سن لی، عمل کیا، تو اس کی جو ہے 40 راتوں کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ سخت ناپسندیدہ علم ہے۔ تو یہ ہے کہ شہاب مبین کے لغوی معنی ہے شعلہ روشن کے، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پڑھا نا شہاب مبین، ہم پڑھ رہے ہیں نا۔ تو اور دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الصافات آیت 37 میں شہاب ثاقب، ٹھیک ہے، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً اس کے پیچھے دیکھتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شہاب مبین کے لغوی معنی شعلہ روشن کے ہے، اور شہاب ثاقب کے معنی تاریکی کو چھیدنے والا شعلہ۔ اس سے مراد ضروری نہیں کہ وہ ٹوٹنے والا تارا ہی ہو جسے ہماری زبان میں اصطلاحاً شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اور کسی قسم کی شعائیں ہوں، ریز ہوں، مثلاً کائناتی شعائیں، کاسمک ریز جس کو ہم کہتے ہیں نا، یا ان سے بھی زیادہ شدید کوئی اور قسم جو ابھی ہمارے علم میں نہ آئی ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہی شہاب ثاقب مراد ہوں جنہیں کبھی کبھی ہماری آنکھیں زمین کی طرف گرتے ہوئے دیکھتی ہیں،
اچھا اب یہ حدیث دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے اپنے بازو پھڑپڑاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ بہت اونچا سب سے بڑا۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیطان سن بھاگتے ہیں۔ شیطان آسمان کے نیچے ہوں آسمان کے نیچے یوں نیچے اوپر ہوتے ہیں۔ سفیان نے اس موقع پر ہتھیلی کو موڑ کر انگلیاں الگ الگ کر کے شیاطین کے جمع ہونے کی کیفیت بتائی کہ اس طرح شیطان ایک کے اوپر ایک رہتے ہیں۔ پھر وہ شیاطین کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں اور اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں، اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچتا ہے۔ یہ ساحر و کاہن جو ہے نا بہت گندے عمل کر کے ان شیطانوں کو اپنے قابو میں جنوں کو کر لیتے ہیں اور اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں، اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچ جاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہ کلمہ اپنے سے نیچے والے کو بتائیں آگ کا گولا انہیں آ دبوچتا ہے، یعنی شہاب ثاقب اللہ تعالیٰ کی طرف مارا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے، اس کے بعد کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ ایک بات جب اس کے کاہن کی صحیح ہو جاتی ہے تو ان کے ماننے والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیا اس طرح ہم سے فلاں دین کاہن نے نہیں کہا تھا؟ اسی ایک کلمے کی وجہ سے جو آسمان پر شیاطین نے سنا تھا، کاہنوں اور ساحروں کی بات کو لوگ سچا جاننے لگتے ہیں، کیونکہ ایک سچ ہوتا ہے تو لوگ جو ہے ساری باتیں سچ جاننے لگتے ہیں اور پھر وہ لوٹتے ہیں، بکرا لاؤ کالا اور اتنا کپڑا لاؤ اور اتنا لٹھا لاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو۔ تو یہ جو ہے چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس کی ممانعت آئی ہے۔ چلیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس سورۃ الصافات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 37 میں الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم سورۃ الجن کی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 29 وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ شیطان اور جن کہتے ہیں۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے، یعنی آسمانی باتوں کی کچھ گن سن پا کر کاہنوں کو بتلا دیا کرتے تھے۔ یہ شیطان کہہ رہے ہیں، جن کہہ رہے ہیں، جس میں وہ اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا دیا کرتے تھے۔ لیکن اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ یہ لیکن بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب جو بھی اس نیت سے اوپر جاتا ہے شعلہ اس کی طاق میں ہوتا ہے اور ٹوٹ کر اس پر گر جاتا ہے۔ پھر سورۃ الشعراء 212 میں فرمایا انہم عن السمع لمعزولون، بلکہ وہ سننے سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ یہ شیاطین اور جن اب آسمان میں سننے سے معزول کر دیے، ہم بھی معزول کا لفظ یوز کرتے ہیں نا، محروم کر دیے۔ تو ان آیات میں قرآن کی شیطانی دخل اندازیوں سے محفوظیت کا بیان ہے۔ ایک تو اس لیے کہ شیاطین کا قرآن لے کر نازل ہونا ان کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقصد تو شر و فساد و منکرات کی اشاعت ہے، جبکہ قرآن کا مقصد نیکی کا حکم اور فروغ منکرات کا سد باب ہے۔ گویا دونوں ایک دوسرے کی ضد اور باہم منافی ہیں۔ دوسرے یہ کہ شیاطین اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ تیسرے نزول قرآن کے وقت شیاطین اس کے سننے سے دور اور محروم رکھے گئے تھے۔ آسمانوں پر ستاروں کو چوکیدار بنا دیا گیا تھا، اور جو بھی شیطان اوپر جاتا یہ ستارے اس پر بجلی بن کر گرتے اور بھسم کر دیتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شیاطین سے بچانے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ اور پھر جو ہے سورۃ الصافات میں الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دیکھتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ اب ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، حدیث مبارک دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 3905، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ اخذ کیا تو اس نے اتنا ہی جادو اخذ کیا، وہ جتنا اضافہ کرے گا اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ اور آپ کو بات معلوم ہے جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے، جادوگر کے لیے بہت کبیرہ گناہ ہے، جادو بہت بڑا عذاب ہے۔
پھر ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، مسند احمد کی ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علوم نجوم سیکھا اس نے جادو کی ایک قسم کی تعلیم حاصل کی، جتنا زیادہ علم نجوم سیکھتا جائے گا اتنا زیادہ جادو کا علم آتا جائے گا۔ پھر سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، طلحہ بن مصرف سے مرفوعاً مروی ہے کہ میں آخری زمانے میں اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں سے ڈرتا ہوں، ستاروں پر ایمان لانے سے، تقدیر کو جھٹلانے سے، اور بادشاہ کے ظلم و ستم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ لوگ ستاروں پہ ایمان نہ لائیں، تقدیر کو نہ جھٹلائیں، اور جو بادشاہ ہوں گے نا وہ ظلم و ستم کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمارا تو صفت ایمان مزمل بچپن سے پڑھا دیا گیا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو تقدیر کو نہیں جھٹلانا، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور روز آنا، رونا نہیں ہے، اللہ سے شکایت نہیں کرنا ہے۔ اگر کچھ برا بھی ہو گیا تو ہمارے تو مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں کہ شکایت ایسا کیوں ہو گیا، وائی می، میں تو صدقے بھی دیتی ہوں، خیرات بھی دیتی ہوں، میں تو سب کچھ کرتی ہوں، قرابت داری بھی نبھاتی ہوں، ایسا کیوں ہو گیا؟ لیکن یہ تو ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تو موت و زندگی اس لیے بنائی کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے لاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو 5 مصیبتیں 5 چیزوں میں اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے۔ کس میں خوف ہوگا، بھوک ہوگی، جانوں کا نقصان ہوگا، بیماریاں ہوگا، ثمرات پھلوں میں، یعنی آپ کی پھلوں کو آپ یوں لے لے کے کام کاج، کاروبار، جاب، رزق کی تنگی، ہر چیز سے آزمائے جائیں گے نا، بیماریاں ہوں گی، اموات ہوں گی، تو یہ آزمائش تو ہوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس پہ صبر کرتے ہیں، اور وہی کامیاب لوگ ہیں، ہے نا۔ وَإِذَا أَصَابَ الَّذِينَ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب مصیبت آتی تو کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کوئی بات نہیں، کل تو ہم اللہ کے پاس چلے ہی جائیں گے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں گے۔ تو آزمائش تو ضرور ہوگی، تو تقدیر کو نہیں جھٹلانا اور شکایت نہیں کرنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، جو بھی تھا، جو بھی نقصان ہو گیا، شادی غلط جگہ ہو گئی، کوئی لاس ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی فیصلہ غلط ہو گیا، تو استخارے کے بعد بھی آزمائش ہوگی تو اللہ کی طرف۔ تو تقدیر کو نہیں جھٹلانا، اللہ سے شکایت نہیں کرنی ہے، تو یہ تو ہمارے نوشتے میں لکھا ہوا تھا۔ اور ستاروں پہ ایمان نہیں لانا ہے، کیونکہ 40 راتوں کی نمازیں نہیں قبول ہوں گی، اور جو ہے ہاتھ دکھانا بھی یہ بھی غلط ہے، نجومی کے پاس جانا یا کتابیں ایسی وہ پڑھ لینا، روز صبح اٹھ کے ہاروسکوپ دیکھنا، میرا سیٹرن ہے، پلیٹو ہے، جوپیٹر، کیا کیا ہمارے سٹارز ہوتے ہیں نا، تو وہ ڈیٹ آف برتھ سے ہم دیکھ رہے تھے، اس کو بھی نہیں کرنا ہے۔ تو یہی 3 چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں اسکرین پر، 4تھی حدیث رہ گئی ہے تو وہ پڑھ کے پھر یہ شہاب ثاقب کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث تھی نا 4تھی والی، ابھی آپ دکھا رہی تھی، تینوں ہو گئی ہماری، 4 ہو گئی جی، جی ہو گئے، ٹھیک ہے چلیں۔ تو اب یہ جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک کوشچن ہے ہمارا 16 17 18 کا کہ ان آیات میں ستاروں کا مقصد کیا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں، کیا ہے ستاروں کا مقصد؟ چلے بہنیں بتا دیں۔ ستاروں کا مطلب روشنی کرنا، راستہ دکھانا، اور اس سے مدت بھی معلوم کرنا ہے، دنوں کی گنتی بھی کرنا ہے۔ دنوں کی گنتی ستاروں سے نہیں ہوگی، چاند سے ہوتی ہے۔ شیطان کو مارنا شیطان کو مارا، جی شیطان کو شاب ثاقب مارے جاتے ہیں، ستاروں وہ آسمان کی زینت ہے اور راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ چلیں دیکھیں، ہم یہ آ گیا ہمارا 16 17 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیات میں ستاروں کا کیا مقصد بتایا گیا، آسمان کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے، جنوں کو مارنے کے لیے ہے۔ تیسرا مقصد ان کا یہ کہ جسے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا گیا کہ ان سے جو ہے بر و بحر میں خشکی اور سمندر میں راستوں کی نشاندہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اسکرین شاٹ بھی آپ لوگوں نے لے لیا، اتنا خوبصورت سا ہمارے پاس آ گیا بہت سا۔ چلے اب ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کنکلوڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار شہاب ثاقب، کیونکہ ہماری آیت اسی پہ تھی تو اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں تفصیل سے۔ شہاب ثاقب شعلہ روشن،
سورۃ الصافات میں ابھی آپ نے دیکھا تھا، اس کو شہاب ثاقب کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مارتے ہیں شیطانوں کو جو سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور سورۃ الحجر 14 جو ابھی آج ہمارا لیسن تھا، شہاب مبین کہا، دہکتا ہوا شعلہ. ٹھیک ہے. اور سورۃ الحجر 16 میں ہم نے پڑھا کہ بروجن. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو جو شہاب مبین کے لغوی معنی شعلہ روشن کے ہیں. دوسری جگہ قرآن مجید میں جو ہم نے پڑھا نا کہ سورۃ الحجر میں سورۃ الصافات میں شہاب ثاقب کہا اور سورۃ الحجر میں شہاب مبین کا کہا. تو شہاب مبین اور شہاب ثاقب کے الفاظ استعمال ہوئے قرآن میں، یعنی تاریکی کو چھیدنے والا شعلہ. ٹھیک ہے. شہاب مبین شعلہ روشن اور شہاب ثاقب جو ہے دہکتا ہوا شعلہ، تاریکی کو چھیدنے والا شعلہ. اس سے مراد ضروری نہیں کہ وہ ٹوٹنے والا تارا ہی ہو جسے ہماری زبان میں اصطلاحاً شہاب ثاقب کہا جاتا ہے. ممکن ہے کہ یہ اور کسی قسم کی شعاعیں ہوں، مثلاً کائناتی شعاعیں، کاسمک ریز جس کو کہتے ہیں نا، یا ان سے بھی زیادہ شدید کوئی اور قسم جو ابھی ہمارے علم میں نہ آئی ہو، کیونکہ قرآن میں بھی ہے نا کہ علم تو بہت ہوگا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہی شہاب ثاقب مراد ہو جنہیں کبھی کبھی ہماری آنکھیں زمین کی طرف گرتے ہوئے دیکھتی ہیں. زمانہ حال کے مشاہدات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دوربین سے دکھائی دینے والے شہاب، بائنوکولر جو ہوتے ہیں نا، بائنوکولر شہاب ثاقب جو فضائے بسیط ہیں زمین کی طرف آتے نظر آتے ہیں، ان کی تعداد کا اوسط 10 خرب روزانہ ہے، جن میں سے 2 کروڑ کے قریب ہر روز زمین کے بالائی خطے میں داخل ہوتی ہیں. اب مشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچتا ہے. ان کی رفتار بالائی فضا میں کم و بیش 26 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور بسا اوقات 50 میل فی سیکنڈ دکھائی دی گئی ہے. بہارا ایسا بھی ہوا کہ برہنہ آنکھوں نے، نیکڈ آئی نے بھی ٹوٹنے والے تاروں کی غیر معمولی بارش دیکھی. یعنی ضروری نہیں کہ بینوکولر سے ہی آپ دیکھیں، بینوکولر کے علاوہ آپ اپنی آنکھوں سے بھی ٹوٹنے والے تارے، لوگوں نے ٹوٹنے والے تاروں کی غیر معمولی بارش دیکھی. یہی جو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں اور ٹوٹے تارے گرتے ہیں. چنانچہ یہ چیز ریکارڈ پر موجود ہے کہ 13 نومبر 1833 کو شمالی امریکہ کے مشرقی علاقے میں صرف ایک مقام پر نصف شب سے لے کر آدھی رات سے لے کر صبح تک 2 لاکھ شہاب ثاقب گرتے ہوئے دیکھے گئے. اس کو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا 1946 جلد 15 337 to 339 میں بتایا گیا. ہو سکتا ہے کہ یہی بارش عالم بالا کی طرف شیاطین کی پرواز میں مانع ہوتی ہو، کیونکہ زمین کے بالائی حدود سے گزر کر فضائے بسیط میں 10 خرب روزانہ کے اوسط ٹوٹنے والے ستاروں کی برسات. کتنے؟ 10 خرب. کروڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے اور 1 خرب کی نہیں بات ہو رہی ہے. 10 خرب روزانہ کے اوسط سے ٹوٹنے والے تاروں کی برسات ان کے لیے اس فضا کو بالکل ناقابل عبور بنا دیتی ہے. وہ اس کو عبور کر ہی نہیں سکتے. کون؟ جنات، شیطان. اس سے کچھ ان محفوظ قلعوں کی نوعیت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا نا ہم نے محفوظ بنایا اس کو، تو اس سے کچھ ان محفوظ قلعوں کی نوعیت کا، ابھی آیتیں پڑھی آپ نے، اس سے کچھ ان محفوظ قلعوں کی نوعیت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے جس کا ذکر ہم نے ان آیات میں پڑھا. بظاہر فضا بالکل صاف شفاف ہے، جس میں کہیں کوئی دیوار یا چھت بنی ہوئی نظر نہیں آتی. بالکل آسمان آپ کو صاف نظر آتا ہے. ہماری دنیا کی طرح نہ دیوار نظر آتی نہ چھت نظر آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی فضا میں مختلف خطوں کو کچھ ایسی غیر مرئی فصیلوں سے گھیر رکھا ہے جو ایک خطے کو دوسرے خطوں کی آفات سے محفوظ رکھتی ہیں. یہ انہی فصیلوں کی برکت ہے کہ جو شہاب ثاقب 10 خرب روزانہ کے اوسط سے زمین کی طرف گرتے ہیں، وہ سب جل کر بھسم ہو جاتے ہیں اور بمشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچ سکتا ہے. دنیا میں شہابی پتھروں میٹیرائٹس کے جو نمونے پائے جاتے ہیں اور دنیا کے عجائب خانوں میں جو میوزیمز ہیں نا، دنیا کے میوزیم میں، دنیا کے عجائب خانوں میں موجود ہیں، ان میں سب سے بڑا 645 پاؤنڈ کا ایک پتھر ہے. 645 پاؤنڈ کا سب سے بڑا پتھر ہے میوزیم میں، جو گر کر 11 فٹ زمین میں دھس جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ ایک مقام پر جو ہے وہ 36.5 ٹن کا ایک آئینی تودا پایا گیا ہے، جس کے وہاں موجود ہونے کی کوئی توجہ سائنسداں اس کے سوا نہیں کر سکے ہیں کہ یہ بھی آسمان سے گرا ہوا ہے.
تو قیاس کیجئے کہ اگر زمین کی بالائی سرحدوں کی مضبوط حصاروں سے محفوظ نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان ٹوٹنے والے ستاروں کی بارش زمین کا کیا حال کر دیتی۔ یہی حصار ہے جن کو قرآن مجید نے کا کیا کہا ہے، بروج، محفوظ قلعوں کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، جو آپ نے آج سورۃ الحجر میں، سورۃ الحجر 16 میں پڑھا، بروجن۔ آپ اس کو بار بار سنیے گا جا کے، ریکارڈنگ اس کو آگے بھی بھیجیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے شاہکار، شہاب ثاقب، سورۃ الصافات آیت 37، شعلہ روشن، شہاب مبین، دیکھتا ہوا شعلہ، سورۃ الحجر آپ کا آج لیسن تھا، اور بروج آپ نے پڑھا سورۃ الحجر 16 میں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہے، کس طرح حفاظت کی ہے زمین اور آسمان کی، اور ساری میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی۔ تو یہ ہے کہ اور قرآن میں جو لوگ کہتے ہیں تو کوئی چیز یعنی کہ ایون گنسن یہ بھی نہ لے سکے، شیاطین و جن پہ جب شہاب ثاقب مارا گیا، یہی تو وجہ ہے نا، جب ان کو بیٹھنے سے روکا گیا اور شہاب ثاقب مارے گئے تو ابلیس نے کہا، ان کے سردار نے جنوں سے کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ ایسا کیا واقعہ دنیا میں رونما ہو رہا ہے کہ جو ہمیں اب سنگن لینے نہیں مل رہا ہے۔ تو وہ جب نکلے دنیا دیکھنے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کی وادی میں طائف کے قریب نماز پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے جا کے کہا ابلیس سے، تو اس نے کہا کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں روکا جا رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے سورۃ الجن میں بھی ہمیں پتہ چلا، ایک اور سورت میں بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک جگہ تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جن تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ایمان لے آئے تھے کہ موسیٰ کے بعد جس پیغمبر کا انتظار تھا وہ آ گئے۔ تو یہ اتنی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بھی شہاب ثاقب مار کے، اور ہم نے یہ سارے ستاروں سیاروں کے متعلق بھی جان لیا، سمجھ لیا۔ تو اب ہم جو ہے اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اگلی دفعہ آیت نمبر 19 سے انشاءاللہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اس کو فنش کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ بھیا کی بارک اللہ، آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو ان آیات سے متعلق تو آپ لوگ رکھ سکتے ہیں۔ ستاروں سیاروں جو آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار پڑھے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جی، تو آپ لوگ بات رکھ سکتی ہیں۔ کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ بڑی اچھی پارٹیسپیشن تھی، آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اتنی نالج ہے، ماشاءاللہ جواب دیتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ اس کا اجر دے آپ لوگوں کو، اور غلطی کی بالکل پرواہ نہ اب کرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ